اس بات کو بھی ذرا ریئلائز کیجئے گا. آج آپ اشتہارات پہ نام دیکھتے ہیں، سارے ہی علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، بلکہ کچھ لوگ علماء نہیں بھی ہیں پھر بھی وہ لکھتے ہیں کہ میں علامہ ہوں. ان پیارے سے بھائیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ علامہ کا معنی کیا ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، جو عالم نہیں بھی ہوتا بھی کہتا ہے میں عالم ہوں. عمرو بن مرہ کہتے ہیں ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني. میں قرآن کھولتا ہوں پڑھنا شروع کرتا ہوں، جس آیت کی سمجھ نہیں مجھے آتی میں غمگین ہو جاتا ہوں. پوچھا آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں. کہا اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا عالم نہیں ہوں؟ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں تو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے، لیکن سمجھتے وہ ہیں جو علماء ہیں، دوسرے نہیں سمجھتے. مجھے آیت سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں. اچھا جس کو ایک آیت نہیں سمجھ وہ تو عالم نہیں ہے. عمرو بن مرہ کہہ رہے ہیں تو جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا وہ علامہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہو کہ یہ کیا بحث شروع ہو گئی. جہاں یہ بیان کرنے والوں کی کمی کوتاہی ہے وہاں آپ لوگ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ ہی ہو. ایک چرسی اور پنی پینے والا اور کھانے والا اس کا نشہ ہے، اور ایک نشہ آج معاشرے میں آ گیا ہے. محفل قرات بھی ہو، ہمارے سر کے تاج قرآ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے. بھلا یہ قرآن والوں کا انداز ہے؟ قرآن والوں کا انداز یہ ہے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرئ علیہم القرآن تدمع اعینهم وتقشعر جلودهم. جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ان کی آنکھوں سے آنسوں کی رمجم جاری ہو جاتی، ان کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے. آج اس طرح کی مجالس محافل ڈھونڈتے ہیں، ملتی نہیں ہیں، کیونکہ قراء کو بھی اللہ سلامت رکھے ہیں تو یہ ہمارے سر کے تاج، لیکن فن کو چھوڑ کے فنکاری کی طرف انہوں نے بھی سفر شروع کیا. بس واہ واہ ہونی چاہیے. دنیا کی واہ واہ کروانے والوں کی آخرت میں تو واہ واہ نہیں ہوگی. آخرت میں تو واہ واہ اس کی ہوگی جو اللہ کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے لیے علم دیتا ہے، اللہ کے لیے علم سیکھتا ہے، اس کی اللہ کی رضا مطمع نظر ہے تو اس کی سب کچھ اللہ جلال قیامت کو عطا کرے گا. لیکن دنیا کی شہرت اور واہ واہ کے لیے کوئی کام کرنا اس سے کیا ملے گا؟ سوائے قیامت کو ذلت کے کچھ بھی نصیب نہیں ہو. یہ صحابہ کرام کا انداز تھا. اور آج کتنے لوگ ہیں جلسہ رکھیں گے، تقریر رکھیں گے، اور بعض راتیں گرمیوں کی آپ کے علم میں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں، 6 گھنٹے کی رات ہے تو علماء 12 بلائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں آپ کچھ علماء کو بلا لیں، کچھ کو بعد میں بلا لیں، ان کی غور سے بات. پھر ان کا اندازہ کیا ہوگا؟ بس یہ فلاں جو ہے نا کیا کمال کے شعر پڑھتا ہے، جمعہ بھی اس کا رکھیں گے، کیا کمال کے شعر پڑھتا ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، آپ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھ کے بتائیے اللہ کے رسول نے 23 سال جمعے پڑھائے، 23 سال دین کی دعوت دی ہے. 23 سال دین کی دعوت میں کتنے سال آپ نے جمعے بھی پڑھائے ہیں؟ جب یہ جمعہ فرض ہوا ہے، جب نماز فرض ہوئی ہے تو نمازیں پڑھائی ہیں. کسی ایک جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ شعروں پہ پڑھایا ہو؟ دنیا کے اندر کتابیں موجود، ترجمہ ہو چکا ہے، کسی ایک کتاب میں دکھا. آپ نے 23 سال دعوت دی ہے. ایک حدیث ڈھونڈی ہے جس میں صحابہ نے خوش ہو کے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ اللہ کے رسول زندہ باد اور فلاں. کیا انداز زندگی ہے؟ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، میں بڑے احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے اوپر یا آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم سنت کے مطابق کام کریں؟ المطالب العالیہ کی روایت یاد رکھنے والی ہے، کسی کو یاد رہ جائے تو بڑی اچھی بات ہے. 363 اور اس میں الفاظ میں پیش کیے دیتا ہوں. اذا رأيتم الشیخ ينشد الشعر فی خطبۃ الجمعہ. جب تم کسی شیخ کو دیکھو، عام بندے کو نہیں، کسی شیخ کو دیکھو کہ جمعے میں وہ شعر پڑھ رہا ہے، فَقْرَعُوا رَأْسَهُ بِالْعَصَى، تو لاٹھی اور ڈنڈے کے ساتھ اس کے سر کو کھٹکھٹاؤ. خود جا کے اس حدیث کو پڑھیے. مزاج بگڑ چکے ہیں. آپ کو کوئی قصے کہانی سنائے گا بڑے شوق سے سنیں گے،
قرآن اور حدیث کی خالص گفتگو بتائے گا؟ کہتے ہیں بس بوریت سے ہو گئی تھی۔ ہاں، جب دل کی زمین بنی ہو تو پھر بوریت نہیں ہوتی، جب دل کی زمین نہ بنی ہو تو پھر یہ باتیں اچھی ہی لگتی۔ اسے امام مالک کہا کرتے تھے لا یؤخذ العلم عن اربع، 4 لوگوں سے علم نہ لیا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے علم سیکھا جائے۔ سفیہ یعلن السفہ، ایسا بے وقوف انسان جس کی بے وقوفی بالکل واضح ہو، اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ بعض چیزیں تو نہ جانے بولنے والوں کو پتہ نہیں، معمولی بھی عقل نہیں۔ بچے کھیل رہے تھے، بیان کرنے والا کون انسان ہے؟ لوگ اسے بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں۔ بچے کھیل رہے تھے کہ آؤ ذرا جمپ لگا لیں، تو وہاں بچہ رومی بھی آ گیا۔ بچوں نے کہا تم سنا ہے کہ تمہاری ماں جو ہے درود پڑھ کے جو ہے تمہیں دودھ پلاتی تھی، تم بھی ذرا جمپ لگا کے دکھاؤ۔ تھا بچہ ہی رومی، جمپ لگایا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بچے دوڑ گئے، جا کے ماں کو بتایا، ماں نے آ کے دیکھا رومی ہنس رہا ہے۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں بچوں نے کہا تھا جمپ لگاؤ، تو نعوذ باللہ کہتا ہے تیرے دودھ کی قسم میں نے جمپ لگایا درود پڑھ کے، پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں اوپر چلا گیا۔ اس سے بڑا بھی احمق کو دنیا میں ہے؟ اس کو مقتدا بنانا، لیڈر سمجھنا، یہ احمقوں کی شان ہو سکتی ہے۔ اس دجال کو کہنا کہ اس کی پیروی کرو، سوچنے کی بات ہے۔ بچہ جمپ لگائے، پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑ دے، عقل تمہاری مانتی ہے؟ سفیہ یعلن السفہ، ایسا بے وقوف انسان جس کی بے وقوفی اعلانیہ ہو، اس قابل نہیں ہے کہ اس سے علم لیا جائے۔ دوسرا انسان، ساتھ یہ بھی کہا وَإِنْ كَانَ أَرْوَ النَّاسِ، امام مالک کہتے ہیں دنیا جہان کی روایتیں بھی تمہارے سامنے بیان کرے، اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا۔ وَصَاحِبُ بِدْعَةٍ يَدْعُو إِلَىٰ هَوَاهُ، ایسا بدعتی انسان جو اپنی بدعت، اپنی خواہش کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کو استاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، قال ابن المبارک رحمہ اللہ الاصاغر المبتدعة، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کریں گے۔ عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ کہتے ہیں الاصاغر سے مراد بدعتی ہے، بدعتی کا استاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، سعید بن جبیر کہا کرتے تھے کسی چور کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے مجھے اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا کسی بدعتی کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے تو مجھے خوف ہوتا ہے، کیونکہ چوری سے توبہ لوگ کر لیتے ہیں، بدعت سے توبہ نہیں کرتے، اس کو نیکی سمجھتے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑے بڑے آج نیک انسان بدعات سے متاثر ہو کے، ان کے طریقوں سے متاثر ہو کے زبان بھی وہی بولیں گے۔ محمد مصطفیٰ کی جرأت کی زبان، اپنی زبان پہ ان الفاظ کو لایا کرو، اس سے بڑا انسان اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا کیا۔ امام مالک کہا کرتے تھے چوتھا انسان وَمَنْ يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَإِن كُنْتَ لَأَتَّهِمُهُ فِي الْحَدِيثِ، جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، خواہ وہ حدیث جھوٹی بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس قابل نہیں کہ استاد بناؤ، یہ جھوٹا انسان۔ امام بخاری کی حالات تو پڑھو، سلف تو یہ دیکھتے کہ جانور کو صرف پکڑنے کے لیے قمیض آگے کرنے والا کہ جانور سمجھے کچھ چیز کھانے والی، وہاں سے محدث واپس آ گیا، یہ جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے، میں اس سے روایت ہی نہیں لوں گا۔ دین کو اتنا تو آسان نہیں ہے کہ ہر دجال جو بولے کہے کہ یہ دین ہے۔ دین بیان کرنے والوں کی چین ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں کتابیں ہیں، 14 جلدیں لکھی گئی، اس کی زندگی کیسے تھی، تاریخ لکھی جاتی تھی۔ چوتھا انسان جس کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں وہ صالح، عابد، دیکھنے میں بڑا عبادت گزار ہو، صالح ہو، فاضل، بڑا فضیلت والا نظر آئے، اذا كان لا يحفظ ما يحدث به،
جو بیان کرتا ہے اگر اسے یاد نہیں ہے تو یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استاد بنایا ہے۔ سفیان ابن عیینہ اس لیے کہا کرتے تھے اکثر بدعات جو نکلی ہیں وہ صالح اور نیک لوگوں سے نکلی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، وہ نئی سے نئی بات ڈال دیتا ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا اس کو علم کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ علم کا معنی ہوتا ہے پہچان، علم کا معنی ہوتا ہے معرفت اور ادراک۔ کسی شخص کی اگر تمنا یہ ہو کہ اللہ ذو جلال کی صحیح معرفت ملے تو علم کے بغیر کبھی یہ تمنا پوری نہیں۔ اگر اس کی یہ خواہش ہو کہ میں اپنی زندگی کے لیے اس ہستی کی پہچان کروں جس کو اللہ نے میرے لیے آئیڈیل بنایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو علم کے بغیر یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کا ذوق یہ ہو کہ مجھے اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہونا چاہیے تو یہ ذوق اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم نہیں سیکھتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے علم، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وحی کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلی وحی جو ہے وہ علم پر مشتمل۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ ذو جلال نے یہاں پیش کر دی۔ انسانی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت کا حامل جو کام ہے وہ علم سیکھنا، اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ سارے ہی علماء بن جائیں۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ سارے کے سارے علامہ بن جائیں۔ تین ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کوئی عذر کسی کا بھی قبول نہیں ہو، اور وہی تین چیزیں قبر میں پوچھی جائیں۔ اللہ کے بارے میں علم، اس کے رسول کے بارے میں علم، اور پھر دین کے بارے میں علم۔ اگر دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان اور مومن ہے تو پھر اسے ان تین چیزوں کے بارے میں تو علم ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں قیامت کو اس کا عذر نہیں سنا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آیت نازل کی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو اتار کر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ کے علم میں چیزیں نہیں تھی اللہ نے وہ عطا کر دی۔ یہ عطا جو ہے کسی کو علم مل جانا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس سے بڑا فضل اور عنایت اللہ کی ہے ہی نہیں ہے کسی کو اللہ علم عطا کر۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ ذو جلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اسے دین سمجھا دیتے ہیں، اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں آخر پیدا کیا گیا ہوں تو کس مقصد کے لیے، مجھے زندگی کے گنتی کے ایام گزارنے ہیں تو کیسے گزارنے، میں اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں، میں تقرب الہی کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ جس شخص کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا بختور اور خوش نصیب کوئی انسان نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب سے پہلی اس نعمت کی نشاندہی کی، اور پھر جو نعمت صحابہ کرام نے یہ حاصل کی تو پوری کائنات کے لیے پھر وہ نمونہ بن گئی۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے علم کہ اللہ نے خاکیوں نوریوں کا مقابلہ جب کروایا تو خاکی صرف اس وجہ سے جیت گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے جو فرشتوں کو نہیں آئے، اور پھر انہیں مسجود ملائک بنا دیا، فرشتوں کو سجدہ کرنا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی۔ یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ آج 100 سال کی زمانہ 13 کروٹیں لے چکا ہے۔ یہ 14 کروٹیں لینے کے بعد بھی آج بھی اگر 16 سالہ بچے کا نام آ جائے، بڑے بڑے مفسرین لکھتے لکھتے ان کی قلمیں رک جاتی ہیں، اس وجہ سے
کہتے ہیں بس عبداللہ ابن عباس کا نام آیا ہے کیونکہ اس سے بڑا مفسر کوئی نہیں. عمر تو یہ 14 اور 16 سال تھی اور 18 سال تھی، لیکن مفتی تھے، اس جیسا مفسر بھی کوئی نہیں. اور 65 سالہ صحابہ بھی بات مانتے تھے تو ان کی بات مانتے تھے کیونکہ ان کے پاس علمی برتری تھی. یہ اتنی بڑی عظمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نابینا انسان نماز نہیں پڑھا سکتا، بھول جاتے ہیں بیچارے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے 13 مرتبہ مصلی نبی پہ براجمان ہوئے اور لوگوں کو نمازیں پڑھائی، نبی نے تھے. کس وجہ سے؟ علم تھا ان کے پاس. آج اسی عظمت کو امت بھول گئی. یہ 7 سے 8 سال عمر کیا ہوتی ہے بچے کی؟ اگر وہ بچہ نماز پڑھا رہا ہے صحابہ کرام کو تو اس لیے امام بنا ہوا ہے یہ 7-8 سال کا بچہ کیونکہ اس کو لوگوں سے زیادہ صورتیں یاد ہیں. یہ اتنا بڑا کمال ہے کہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم سکھانے کے لیے جب حکم دیا تو نہ جانے 10 اور 20 میل انہیں پیدل سفر کرنا پڑا یہاں تک کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے. آج لوگ اس کو نہیں سمجھتے. اصل میں مقام یہ ہے. معاویہ الضریر نبی نے محدث تھے. ایک دن وقت کا بادشاہ دوڑتا ہوا آیا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، اور وہ اس لیے دوڑ رہا تھا کہ آج میں نے اس نبی نے انسان کو وضو خود کروانا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہو. لوگ شکل و صورت کو دیکھ کے سکورنگ کرتے ہیں کہ فلاں بڑا خوبصورت ہے، فلاں بڑا خوبرو ہے، لیکن ایک وہ فیصلہ ہے جو اللہ ذو جلال کا ہے. عطاء ابن ابی رباح رنگ کے بھی کالے ہیں، اسود، ٹانگوں سے بھی لنگڑے ہیں، اعرج. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی ناک بھی افطس، چپٹی ناک ہے، آنکھوں سے بھی نوینے ہیں، اعمیٰ، لیکن پورے ارض حجاز کے مفتی. جب ان کے پاس وقت کا گورنر آتا ہے سلیمان بن عبد الملک، اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہے، سوال کرتا، وہ جواب دیتے ہیں. کسی اور نے سوال کیا تو ان کی طرف متوجہ ہوگا. اس وقت کہتا ہے اپنے بیٹوں کو، بیٹو لا تنیا فی العلم، یہ علم سیکھو. دیکھو اس کالے غلام کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑا ہے تو علم کی وجہ. یہ کیسی عظمت ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے ہارون الرشید، اس کے دونوں بیٹے جوتی اٹھانے پہ بحث کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا. یہ اپنے استاد کی جوتی اٹھانے پہ بحث کر رہے ہیں، سعادت سمجھ رہے ہیں کہ جوتی میں اٹھاؤں گا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھاؤں. اور ہیں کون؟ وقت کے بادشاہ کے بیٹے. یہ الگ بات ہے کہ آج جوتی ویسے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت رکھی ہے کیونکہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہی سکھایا جس کو پھر دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیل و نہار وقف کر دی. اور یہ بڑی محدود معلومات ہیں جو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر مسجدوں میں بیٹھ جائیں کوئی کام نہ کریں. نہیں، یہ معلومات ٹھیک نہیں. علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ ذو جلال کی مرضی کے مطابق آپ زندگی کے لیل و نہار گزارو. کیا صحابہ کرام سارے مسجدوں میں تھے؟ کیا انہوں نے تجارت نہیں کی؟ کیا انہوں نے دنیا کو لیڈ نہیں کیا؟ کون سا کام ہے جو اللہ ذو جلال نے ان کے ہاتھوں سے نہیں کروایا؟ کس شعبے میں انہوں نے سنگ میل طے نہیں کیے؟ فکر یہ تھی کہ جہاں بھی جائیں گے وہاں خوشبو علم کی آنی چاہیے، رنگ علم کا نظر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ کمال اور یہ عظمت ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے. من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. صحیح ترغیب کی روایت 86 اتنی بڑی روایت ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم حج کریں. اللہ نے ان کو اس روایت کے ذریعے سکون دلوا دیا. جو شخص صرف اس لیے گھر سے قدم نکالتا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر مسجد میں جانا ہے، یا کچھ سیکھنا ہے
یا کچھ سکھانا ہے، دو ہی پرپس۔ جب وہ گھر واپس پلٹتا ہے تو اجر اس کا اتنا ہی لکھا جاتا ہے کہ کوئی حاجی حج کرنے گیا تھا اور حج کر کے گھر واپس آ گیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ شخص جاتا تو اپنے شہر قصبے اور دیہات میں ہے، محلے میں ہے، مسجد میں، لیکن اللہ ذوالجلال فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کا درجہ اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جہاد کرتا۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جب گھر سے نکل کے کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال کا نورانی فرشتہ جھنڈا لے کے اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، جب تک وہ واپس گھر داخل نہیں ہو جاتا ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ جھنڈا جس طرف بھی بازار جائے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کے جاتا ہے، اور اگر یہ اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھاتا ہے، قدم اٹھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، قدم رکھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں سے اللہ ذوالجلال عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات کہی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ اگر یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور متعدد بار ہم نے سنی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نے اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں جنت کی آسان پلاننگ آج تک کی ہے؟ اگر کی ہے تو اللہ کا شکر کرے، اگر نہیں کر سکے تو آج سے فکر کرے۔ اس سے آسان راستہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب، دنیا کے بادشاہ آتے ہیں تو ان کے لیے کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں۔ یہ ایسا علمی بادشاہ ہے کہ جب گھر سے پاؤں قدم باہر نکالتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے۔ اس لیے پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ تپتے صحرا میں کھڑے ہو، کس کے انتظار میں کھڑے ہو؟ کوئی بادشاہ آ رہا؟ کہا ہاں، علم کا بادشاہ آ رہا ہے جس کو عبداللہ ابن المبارک کہتے، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ یہ اس ماں اور باپ کا بیٹا ہے، ان کے باپ کو ایک باغ کا مالی بنایا گیا، مدت کے بعد باغ کا مالک آیا اپنے دوستوں کو لے کے اور کہتا ہے کچھ پھل لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آئے تو وہ ترش تھے۔ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پھل میٹھا کون سا ہوتا ہے؟ جناب آپ نے یہ چیک کرنے کی تو اجازت ہی نہیں دی تھی، آپ نے تو رکھوالی کی اجازت دی تھی، میں نے رکھوالی کی۔ دوستوں سے پوچھا، کہا واقعتاً جب سے ہی آیا اس نے ایک پھل بھی توڑ کے نہیں چکھا۔ بہت متاثر ہوا، اس کو بلا کے کہتے ہیں میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک بیٹی ہے، بتائیے میں کس سے شادی کروں؟ نے کہا کہ آپ والد ہیں، آپ جانیں، میرا اس میں کیا ہے؟ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں تو نصیحت کر دیتا ہوں۔ الیہود یزوجون للمال، یہودی مال کو دیکھ کے شادی کرتے، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے، والعرب یزوجون للنسب، اور عرب حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والمؤمنون یزوجون للتقوی، اور مومنوں کے لیے ٹاپ پریارٹی یہ ہوتی ہے کہ تقوی ہونا چاہیے۔ کہا پھر آپ سے بڑا متقی مجھے تو نظر نہیں آیا، شادی کر دی اور اللہ نے عبداللہ ابن المبارک عطا کی۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنی یہ شخصیت نیک تھی عبداللہ ابن مبارک کی کہ اللہ کا فیصلہ ہے، صرف انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کے ایک ایک عمل کو آج دیکھیں تو وہ کس طرح عظیم صحابہ کی طرح ان کے عمل تھے۔ ابن حریرہ نقل کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے ذکر کر کے وہ سجدے میں چلے گئے، ہم نے کہا ابھی سر اٹھائیں، دیکھنے والا کہہ رہا اس وقت تک وہ سجدے میں رہے جب تک عشاء کی اذان نہیں ہوگی۔ کہ وہ لوگ ہیں جن کو عبادات میں لذت نصیب ہو، اور یہی وہ علماء ہیں جن کا تذکرہ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ علماء کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں یہ یاد رہنی چاہیے، اور اٹھنے والے جو آج کل نئے فتنے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ عالم ملہ، عالم دولہ،
عالم امہ، 3 قسم کے علماء ہوتے ہیں۔ عالم ملہ اس عالم ربانی کو کہتے ہیں جس کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات دنیا تک پہنچانا، قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، حکومتیں راضی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو غرض یہ ہوتی ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو پہنچانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے سچے وارث، وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درہم و دینار چھوڑ کے نہیں فوت ہوئے، انما ورث العلم، ان کی وراثت تو علم ہے۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ تعجب کی بات یہ ہے زمین کے چند ٹکڑوں اور چند ٹکوں کے پیچھے لڑائیاں ہوئی ہوتی ہیں، میرے باپ کی وراثت ہے، لیکن علمی وراثت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ ہے علماء۔ عالم کی دوسری قسم ہے عالم الدولہ، جس کو حکومتی عالم مولوی کہتے ہیں۔ اس کی یہ غرض صرف ہوتی ہے کہ حکومت کیسے خوش رہے گی، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے قرآن کے احکام بدلتے یا دین بدلتا ہے یا اس میں گنجائشیں نکالی جا رہی یا حدیث کا مفہوم بدل رہا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتی۔ اس کو صرف یہ ہوتا ہے حکومت کیسے خوش رہے۔ ایک ہوتا ہے عالم امہ، یہ وہ شخص ہے جو صرف دنیا کو دیکھ کے ہی اپنا فتویٰ دیتا ہے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں میں وہ بات کروں، لوگوں کی رضا مقصود۔ اس عالم کے سامنے وہ عالم ربانی نہیں ہو سکتا، اس لیے اول ذکر کو عالم ربانی کہتے ہیں، اور آخری دونوں جو ہیں یہی تو وہ علماء سو ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ ان کا حق یہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے، اس کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچاتے، ذمہ داری پوری ہو جاتی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ میرے محبوب آپ کو بھی حکم یہ ہے کہ آپ نے بھی لوگوں کو جو پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام ہو جو نازل ہوا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء ربانیین کی صف میں شامل فرمائے اور ایسے علماء سے محبت کی توفیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیت یہ اتری جو ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ کون سے علماء؟ جن کے علم سے ان کو تقوی ملا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس لیے تو علم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے العلم و خشیت اللہ، علم سے مراد اللہ کی خشیت ہے۔ علم پڑھنے کے بعد بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، علم پڑھنے کے بعد بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض نماز کیا ہوتی ہے، اس کو میں نے وقت پہ پڑھنا ہے، علم پڑھنے کے بعد بھی اس کے معاملات وہی ہیں جو ایک جاہل کے ہوتے ہیں، علم نے اسے نفع تو کوئی نہیں دیا۔ اگر اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا اس علم نے اسے کیا دیا ہے؟ اس لیے عبدالعالی تیمی کہا کرتے تھے من اوتی من العلم ما لا يبكي فليس بخليق ان يكون اوتی علما۔ اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں آیا اور اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، اس سے بہتر تو اسے علم ملتا ہی۔ اس لیے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے صحیح ڈرنے والے جو خشیت والے لوگ ہیں وہ علماء ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے انہی کے بارے میں فرمایا تھا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پہ اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کی چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا
فضل العالم على العابد كفضلی على ادناکم، میرے صحابہ جس طرح میری فضیلت آپ پر ہے، اس طرح ایک عالم کی فضیلت جو ہے وہ ایک عبادت گزار، عام شخص کی بات نہیں ہو رہی، عبادت گزار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اس سے بڑا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 14 کے 14 طبق جو ہیں وہ پابند کر دیے ہیں۔ کس بات کی پابند کر دی؟ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير، 14 کے 14 طبق، ساتوں آسمانوں کے ٹریلین فرشتے، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، یہ سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، یہ ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، اس بات کے پابند ہیں اللہ کی طرف سے کہ تم اس ہستی کی برکت اور بخشش کی دعائیں کرو جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا۔ آج اس مشن کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، لوگ دو طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، علم پڑھے گا تو اس کا فیوچر کیسا ہوگا، دوسری طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علم والے تو کھاتے بہت ہیں۔ یہ دو باتیں کیسے مل گئی؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو کچھ ہوگا نہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ کھاتے بہت ہیں، تناقض ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا، اس کو اللہ عز و جلال نے علم کی دولت عطا کر دی ہے، اس سے بڑی نعمت کسی اور کو نصیب نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہہ کے بات ختم کر دی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ایسی دولت ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ مٹی میں چلے جائیں گے۔ اگر علم آپ کے پاس تھا اور آپ اس کے مطابق عمل کرتے، جب تک قیامت نہیں آئے گی آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی، صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع ملتا ہے، ان کی زندگیاں سنورتی ہیں، عبادات، معاملات اور پھر آخرت کے معاملات سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ جتنے لوگوں کو آپ سے نفع ملا ہے ان کو بھی پورے کا پورا اجر ملے گا، اور سب کے برابر آپ اکیلے کو اجر ملے گا۔ اولاد صالح یدعو له، یہ نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ غور کیا جائے تو نیک بھی تو تب بنے گا علم ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی عظمت کو بھی وہی سمجھتا ہے جس کے پاس علم ہوگا۔ تو حدیث کے الفاظ تو 3 مختلف ہیں لیکن معدہ ایک ہے، علم نہیں تو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبع یجری للعبد بعد موتہ وهو فی قبرہ، 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے باعث اجر بنیں گی۔ من علم علما ونشر، جس نے علم سکھایا، سیکھے گا تو سکھائے گا، اگر علم نہیں سیکھ سکا ونشر، تو علم سکھانے والوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کر دیا۔ او حفر بئرا، اس نے پانی کا ایک کنواں بنوایا۔ او غرس نخلا، یا اس نے کھجور کا درخت لگا دیا۔ او مسجدا بنا، یا اس نے اللہ کا گھر مسجد بنوا دی۔ من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، یہ دنیا میں گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے جنت میں گھر بنا۔ او بیتا لابن السبیل بنا، مسافر کا گھر بنا دے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے گھر کا بندوبست کر دی۔ او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاتہ، زندگی میں اور صحت کی حالت میں اس نے صدقہ نکالا۔ بیمار تو ہر بندہ ہی نکالتا ہے کہ چلو بیماری ٹل جائے، مرنے کے بعد تو تازہ دم بچے ہوتے ہیں، چلو جی باپ چلا گیا ہے تو یہ صدقہ اس کی طرف۔ صدقہ زندگی میں اور صحت کی حالت میں، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان مٹی میں بھی چلا جائے تو اس کا اجر مسلسل تسلسل کے ساتھ پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا۔ آخری نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟
اگر تو آپ دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہیں تو ذمہ داری یہ ہے کہ علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ دنیا جہان کے کام کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے، لیکن اللہ کی معرفت تو ہونی چاہیے، اپنے رب کو تو پہچانیں۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو تو پہچانیں، اس کی تعلیمات کو تو جانیے کہ میں جس کارنر میں کام کرنا چاہتا ہوں وہاں رہنمائی کیا ہے، یہ تو بتانا چاہیے۔ میری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ میں ساری رات سویا رہوں اور دن کو سارا دن کام کرتا رہوں اور نماز کے قریب نہ جاؤں؟ یہ بھی کوئی مقصد ہے؟ کیا فرق ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی پہچان نہیں رکھتا، اس کے اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ بلکہ وہ زیادہ کھاتا ہے حیوان۔ اللہ نے شعور دیا ہے، عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال یہ نعمت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں میرا بیٹا کسی اچھی نوکری پہ لگ جائے، کیا ہوگا؟ بس چند ٹکے زیادہ آ جائیں گے، وہاں میرا یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا جنت میں سب سے بلند مقام پہ پہنچے، اور صرف وہ نہیں پہنچے گا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ باپ نیک ہے، اولاد میں کمی کوتاہی ہے، قیامت کو اللہ عز و جلال فرمائیں کہ اس کے بچوں کو بھی اس کے ساتھ ہی بیٹا نیک ہے، باپ نہیں پڑھ سکا، اللہ فرمائیں گے نہیں، اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کے بھی درجے بلند کر۔ یہ وہ سودا ہے، وگرنہ دیکھنے کو یہی ملتا ہے، ساری زندگی کھپنے کے بعد اولاد کو پڑھانے کے بعد جب سٹینڈ کر لیتے ہیں، باپ دھکے کھا رہا ہوتا ہے اور بیٹے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے مرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے، کہ کبھی ہاتھ اٹھاتا بھی ہے کہ نہیں اٹھاتا۔ اگر مرنے کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان لوگوں کے جن نے علم پڑھا ہوتا ہے، جن کو یہ سمجھ ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری تربیت کی، ماں نے تربیت کی، ان کا حق یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ یہ کون سا فن اور علم ہے جس کے پڑھنے کے بعد بچے کو اپنے باپ کو غسل دینے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو؟ یہ کون سا فن ہے؟ زندگی میں اپنے باپ کے لیے کبھی دعائی نہ کی ہو؟ علم وہ ہے، فن وہ ہے کہ والدین کے چلے جانے کے بعد ان کی عظمت کے بارے میں انسان سوچ بنائے۔ کس طرح روتے ساتھ آئے تھے، اللہ کے رسول مجھے ماں سے بڑی محبت، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ان کا فراق، میں ان کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا سعد علیک بالماء، لوگوں کو پانی پلایا کرو، یہ پانی کا سلسلہ بناؤ، جب تک یہ سلسلہ رہے گا نیکیاں تیری والدہ کو پہنچتی رہے۔ ایک شخص سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے اخراجات مینٹین کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے لسٹ بنا کے دی، یہ میرے اخراجات ہیں، یہ میرے والدین کے۔ کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے، یہ کیا لکھا آپ نے؟ کہا تو دنیا سے چلے گئے تو ان کا حق ختم ہو گیا، یہ ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ اولاد جو انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے اپنے بچوں کو علم پڑھائیں، آپ اس کے بعد سائنسدان بنائیں، انجینئر بنائیں، بزنس مین بنائیں، آپ لیڈر بنائیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی معرفت دیں، اس کے رسول کی پہچان کروائیں، خوبصورت زندگی گزارنے والا اسے بنائیں۔ وہ دنیا میں کہیں بھی کام کرے گا، اس کا ہر کام میں عبادت بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو بشر دیا تھا صحابہ کرام۔ اس لیے ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کرام جو دنیا میں موجود ہیں ان سے علم سیکھا جائے، ان کی قدر کی جائے، اور یہ دین ہے جو سکھانے والے ہیں۔ محمد بن سیرین کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون، یہ علم معمولی چیز نہیں ہے، دین ہے، غور کرنا یہ کس سے سیکھ رہے ہو۔ گوگل عالم نہیں ہے،
یہ جو ایپس بنی ہوئی ہیں یہ عالم نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر وہ چارمنگ پیدا کرنی ہے، گرومنگ چاہتے ہیں، کسی عالم ربانی کا ساتھ اختیار کریں. آج بہت سارے دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی؟ آرام سے گوگل انکل کھولیں گے، ٹھیک ہے، سب کچھ مل جائے گا. اگر یہی چیز ہوتی تو اللہ جبریل سے کہتے USB لے جاؤ اور جا کے کاپی کروا کے آ جاؤ. اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں جو میکنگ کرتے ہیں، ایک ایک رائے کو پالش کرتے ہیں اور زندگی کے ایک ایک رویے کو مستقیم کرتے ہیں. یہ اساتذہ کا کام ہے، یہ مربی لوگوں کا کام ہے. اللہ عز و جل نے اس لیے ایسے رجال پیدا کیے. اور آپ کا شہر تو ویسے بھی مدینۃ العلم ہے. اس شہر میں تو اللہ نے ایسے ایسے علماء پیدا کیے ہیں کہ واقعتاً مثالی علماء ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور خود بھی وقت نکالو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی وہ کیسی تربیت تھی؟ عطاء ابن ابی رباح عالم ہو تو ایسا. اللہ تعالیٰ نے کیسا رنگ اس پہ چڑھایا. وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا تو میں اتنی غور سے سنتا جیسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہے. ادب. حالانکہ یہ بات کرنے والے کی ولادت سے پہلے میں لوگوں کو پڑھا چکا ہوتا، لیکن میں اس کی بات کیوں سنتا کہ یہ سکھانا ہوتا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو غور سے سنتا. نہ اچھی لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ادب ہے، اور یہ ادب علم کے بغیر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینہ والحلم. لوگ سیکھو، سکون اپنے اندر پیدا کرو اور سکینت بھی سیکھو، بردباری بھی سیکھو. اے علم والا، وہ گالی پہ گالی دے رہا ہے، کمال علم ہے. یہ اس کی گالیوں کی زبان جو ہے وہ دھلی نہیں ہے بھی علم پڑھ کے. وتواضعوا لمن تعلمون، جن کو سکھاتے ہو نا شاگردوں کے سامنے بھی تواضع سے رہا کر. شیخ حسین رحمہ اللہ جب ان کا کچھ شاگرد آتا تو کہتے اب تم شاگرد نہیں، اب تم میرے بھائی ہو، کیونکہ وہی مشن تم اختیار کر کے ہو جس کو ہم لے کے چلے. تواضع اختیار کرو. ولا تکونوا جبابرة العلماء، جبار نہ بنو، جابر نہ بنو. یہ لوگوں کے لیے چھوڑو چیزیں. تمہارے اندر تواضع ہونی چاہیے، لیکن علم کے بغیر تواضع کا معنی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے. اس لیے سب سے پہلے علم سیکھا جائے. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے جہاں علم سیکھنا ہے، اگر ادب و آداب نہیں آئے تو یاد رکھنا یہ علم آپ کے لیے مصیبت بن جائے. لوگ کہیں گے یہ ہے علم والا. اور سچ لکھا تھا جس نے لکھا، جس قوم کے اندر ادب و آداب نہیں ہوتے وہ قوم بھیڑ بکریوں کے گریوڑ ہوتا ہے، جس کو جب چاہو جدھر چاہو ہانک کر لے جاؤ. آداب ہی تو سکھاتے ہیں. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا، خچر پہ سوار تھے. عبداللہ ابن عباس دوڑ کے آگے بڑھے اور مہار پکڑ لی. شاگرد تھے زید بن ثابت، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تنحى یا ابن عم رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے پیچھے ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں پیچھے ہٹ جاؤ. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح احترام کا پہلو پیش. کہتے میرے قریب آؤ، مجھے ہاتھ دو. ہاتھ لیا اور ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہتے ہیں هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت نبينا، ہمیں بھی اس طرح حکم ہے کہ اللہ کے رسول کے خانوادے سے اس طرح ہی محبت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگ کھڑے تھے اور آپ نے غصے میں آ کے یہ کہا. ایک بوڑھا شخص آیا تو جلدی سے اس کی جگہ نہیں بنائی. ہم تو کہتے ہیں بوڑھے کی کیا قیمت ہے. حدیث کہتی ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. گھر میں بڑا ہے، آپ اس کے سفید بال دیکھتے ہیں، احترام کرو. یہ علم ہے. اصل میں یہ علم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، کہو کہ یہ کا پڑا ہوا ہے. یہی تو جہالت ہے. آپ نے فرمایا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، وفي روایت اخرى ویعرف لعالمنا حقا فلیس منا. جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اور ہمارے علم والے کا حق نہیں پہچانتا، اور ہمارے بڑے کا شرف نہیں پہچانتا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے. امام شافعی کہتے ہیں میں امام مالک کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا لقد كنت اصفح الورق
صفحا رقیقا لطیفا، میں اپنی کتاب کا ورق بڑی آہستہ سے چینج کرتا. اللہ یسمع وقاہا، جلدی سے چینج کرنے سے آواز جائے گی تو ان کے فکر میں فرق نہ پڑ جائے اور وہ کہیں گے اس کو آداب نہیں آتے. آج یہ دور ختم ہو گیا، لیکن آج بھی اللہ نے ایسے دیکھ لوگ رکھے ہیں جن باتوں کو زندہ کرتے ہیں. ربیع بن سلیمان المرادی بیان کرتے ہیں واللہ ما اشترط ان اشرب الماء والشافعی ينظر هیبۃ اللہ. میں جب امام شافعی کے سامنے بیٹھ کے پڑھتا، میں نے کبھی ان کے سامنے بیٹھ کے پانی پینے کی جرت نہیں کی، اتنی ہیبت ہوتی تھی. میں ایسا نہیں کرتا، الگ ہو کے پانی پی. سلف کا یہ رویہ رہا ہے، وہ استاد کو، عالم کو یہ احترام اور ادب دیتے. جا رہا ہے تو راستہ چھوڑ دیتے، آگے بڑھ کے سلام کرتے، دعائیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اما رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرماتی ہے ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان. تین چیزیں جس نے جمع کر لی اس نے پورے ایمان کو جمع کر لی. میں سے پہلے نظر السلام للعالم، جو آگے بڑھ کے سلام کہتا ہے کسی علم والے کو، للعالم کسی کو بھی کہتا ہے، اس نے ایمان کو جمع کیا. والانفاق فی الاقتار، اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، ضرورت کو دیکھتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا، خرچ کر دے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی توفیق ہمیں بھی آتی. طاؤس کہا کرتے تھے ان من السنہ یوقع اربع، سنت یہ ہے کہ چار بندوں کے احترام میں کبھی کمی نہ کی جائے. العالم، علم والے کی، والشیب، جس کے بعد سفید ہو جائے، والسلطان، اور وقت کے بعد چمکے، والوالد، اور جو انسان کا والد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی چیزیں سکھائی تھی. اسحاق الشہیدی بیان کرتے ہیں میں نے یحییٰ القطان کو دیکھا، محدث ہیں، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور مینارے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. وقت کا امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کا استاد جس کو لوگ جانتے ہیں، وہ شخص جس کو علی بن مدینی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یحییٰ بن معین محدث ہیں. تینوں کے تینوں محدث کھڑے ہیں کیونکہ استاد کھڑا ہے اور سوال کر رہے ہیں. شام ہو گئی ہے، بیٹھے نہیں ہیں، سوالات کر رہے ہیں اور وہ جوابات دے رہے ہیں. جب تک ادب نہیں آئے گا اس وقت تک علم کا رد نہیں آئے گا. اللہ عز و جلال ہمیں ادب سکھائے. اور کیسے لوگ تھے، وہ کمال کے لوگ تھے. جب بھی گھر سے نکلنے لگتے تو بعض تو ایسے بھی تھے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے، یا اللہ میں صحیح علم سیکھ، اور گھر سے نکلتے تو یہ دعا کر کے نکلتے، اللہم استوعی و معلمی عنی ولا تذهب برکت علمہ ولا تذهب برکت علمہ منی. یا اللہ میرا استاد بھی انسان ہے، اس کی کمی کوتاہی پہ پردہ ڈال دے، مجھے نظر ہی نہ آئے. الہی جو علم تو نے عطا کیا ہے اس کو، اس کی برکت سے مجھے محروم نہ کر. یہ دعائیں کر کے پڑھنے جایا کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے. وآخر دعوانا